بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 388 یعنی 388 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خشک روٹی۔ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا اور تلاش بسیار کے باوجود کہیں نہ ملا تو اسے یقین تھا کہ حاکم وقت کے دربار میں فریاد کرے گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ ضرور مل جائے گا۔ دارالحکومت اس کے علاقے سے کافی دور تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ دیر میں واپس آ جائیں گے۔ آپ اس حجرے میں تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لاتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے متصل مسجد میں آ کر بیٹھا ہے اور اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ تو نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی۔ مسافر نے کہا، واللہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک طعام نہ کر لوں جو مسجد کے صحن میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ جب نوجوان نے مسافر پہ یہ راز کھولا کہ وہ خلیفہ وقت ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں، وہ سادہ غذا کے عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائیں گے۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک کی سادگی دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا۔ سرکاری خزانے سے اپنے گمشدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفہ کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ پیشی کے وقت عدالت نے مدعی سے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کے لیے کہا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے اور ایک سرکاری ملازم کو بطور گواہ قاضی کی عدالت میں حاضر کر دیا۔ عدالت نے یہ کہہ کر ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور خادم کی شہادت آقا کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ مدعی خلیفہ نے قاضی سے عرض کی، یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانان جنت کے سرداروں میں شمار کیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہ پیش کیجیے۔ عدم ثبوت کی بنا پر خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ مدعا علیہ یعنی یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور زرہ ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریح کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والا کوئی عام شہری یا معمولی حاکم نہیں تھا، بلکہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے جس بیٹے کی گواہی پیش کی وہ حضرت حسن تھے۔ انہیں اور حضرت حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ پہلے واقعے میں خشک روٹی بھگو کر
کھانے والے بھی خلیفہ وقت حضرت علی ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی مزارات کی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کی دنیاوی مال و دولت سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ کسی درم یا دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے کہ افسوس تو مجھ سے جدا ہوئے بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی جب تک میں تجھے خیرات میں نہ دے دوں مجھے سکون ملے گا، نہ کوئی اجر و ثواب یا منافع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں اور کئی روایات کے مطابق خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ کا سن ولادت 603 یعنی 603 عیسوی یعنی ہجرت سے 20 سال قبل کا ہے۔ بعثت نبوی کے وقت ان کی عمر تقریباً 7-8 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں پرورش کی وجہ سے حضرت علی کا کفر و بت پرستی سے کبھی کوئی واسطہ نہ رہا۔ بچوں میں آپ ہی سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ حضور کے چچا ابی طالب کے فرزند ہونے کی حیثیت سے حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ پھر بی بی فاطمہ سے نکاح کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی بن گئے۔ اپنے پیش رو تینوں خلفائے راشدین کے عہد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خصوصی مشیر تھے۔ ان کے علم و فضل، سخاوت، بہادری اور عدل و انصاف کے بے شمار قصے تاریخ میں مذکور و مشہور ہیں۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بڑے پرآشوب دور میں حضرت علی خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل شورش کی وجہ سے آپ نے دارالخلافہ کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ آپ کا دور خلافہ سن 35 ہجری سے 40 ہجری تک یعنی تقریباً 5 سال رہا۔ اس عرصے میں فتنہ و فساد کے بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ کبھی خارجیوں نے سر اٹھایا تو کبھی مخلص صحابہ آپ سے بچھڑ گئے۔ آپ کے دور میں خلافت اسلامی کے کئی علاقے نکل گئے۔ مصر، فلسطین اور لبنان کے بعد عراق کا بھی بڑا حصہ باقی نہ بچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محبت و عداوت کی انتہا پر پہنچا دیا ہے۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ آپ کو حد سے زیادہ برا کہنے لگا تو دوسرے نے آپ سے محبت میں بے حد غلو کیا، اور ایک گروہ نصیری نے تو حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا کے منصب تک پہنچا دیا۔ 17 رمضان سن 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک خارجی کی تلوار سے زخمی ہو کر آپ نے شہادت پائی۔ علم و حکمت کے بے شمار اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ مثلاً گناہوں پر نادم ہونا انہیں مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا انہیں برباد کر دیتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ احسان جتانا پرلے درجے کا کمینہ پن ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ حرص سے روزی تو نہیں بڑھتی، انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے
اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ چھوٹی امیدیں رکھنے والوں کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کی نعمت ہمیشہ ایک ہی کے پاس رہتی تو اب جن کے پاس ہے ان تک کیسے پہنچتی؟ عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ شرفا کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ وہ رذیلوں کی خاطر و مدارات پر مجبور ہوں۔ یہ قول اس طرح بھی ہے کہ شرفا کے لیے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ رذیل ان پر حاکم ہو جائیں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید گفتگو جاری رہے گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ باقی بشرط زندگی باقی۔